السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے اسٹڈی سرکل کا آغاز حسب روایت قرآن مجید کی کچھ حصے سے کریں گے، اس کو پڑھ کے۔ جس حصے کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ سورہ ہود میں یہ بیان ہوا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دن کے دونوں حصوں میں نماز کا اہتمام کرو، رات کے اوائل میں بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنے والے ہوں۔ تو یہ خواتین حضرات، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے ایک بہت خاص اصول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر آپ نماز کے ذریعے سے خداوند تعالیٰ کو یاد کریں تو اس طرح کی جو نیکیاں ہیں جو نماز کی شکل میں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی جو برائیاں ان کو نگل لیتی ہیں، بشرطے کہ ہم ان کو اپنی عادت نہ بنا لیں، اور ہمارا جو طریقہ ہو وہ ہمیشہ یہی ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ ہے اس میں ہمیشہ جب حاضر ہوں گے تو اس طرح سے حاضر ہوں گے کہ ہماری جو بات ہے وہ خداوند تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوگی تو ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخ رو پائیں گے۔ تو اگر ہماری زندگی کا جو پیٹرن ہے، جو ہماری زندگی کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح سے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں جو ہم بڑے بڑے جرائم ہیں اگر آپ اس سے بچتے رہیں، تو خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے جرائم ہیں، سیئات کا جو ورڈ ہے یہ سیئہ کی جمع ہے، اور سیئہ جو ہے یہ چھوٹی برائیوں کے لیے بولا جاتا ہے، ان کو مائنر سنس کہتے ہیں۔ تو اگر آپ نیکیاں کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو نیکیاں ہیں وہ آپ کی جو مائنر سنس ہیں ان کو نگل لیتی ہیں، ان کو ختم کر لیتی ہیں۔ اور ایک اس کی مثال یہ دی کہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، یعنی مختلف اوقات میں جو ہمیں نماز پڑھنے کی ہدایت دی گئی ہے، نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے، یہ خدا کی یاد دہانی ہے، یہ خدا کے حضور ہم سر بسجود ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ساری جو گناہ ہیں، ہمارے جو ایسے گناہ کے جو جھڑ سکتے ہیں، یہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر بہت عمدہ طریقے سے کہا گیا ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ جو بات ہے، یہ یاد دہانی جو حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بہت عمدہ یاد دہانی، ان کے یاد کرانے کی چیز ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان جو ہے وہ کبھی بھی اگر غرور اور تکبر اور بے پرواہی اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کے انکار کا مجرم نہ ہو، بلکہ اس کے ہاں ایسی کمی کوتاہیاں ہوئی ہوں کہ جس کے اندر اس بات کی گنجائش ہو کہ وہ نہ اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ابرام تھا یا غرور تھا، نہ اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ آپ بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے، بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھول چوک ہو جاتی ہے انسان سے، تو خداوند تعالیٰ کے ہاں کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ آپ کی جو نیکیاں ہیں ان برائیوں کو نگل لیتی ہیں، ان کو ختم کر لیتی ہیں۔ لیکن خواتین حضرات، یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اس پہ آپ کو تقیہ نہیں کر کے بیٹھ جانا چاہیے، اور ہمیں اس چیز کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھ کے بیٹھ جانا چاہیے کہ شاید ساری نیکیاں جو ہیں وہ ہماری برائیوں کو نگل لیں گی اور اللہ تعالیٰ آخر میں ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرانے پہ قادر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عادل بھی ہیں، وہ جسٹس کو بھی قائم کرنے والے ہیں، اور عدل اور جسٹس کو قائم کرنے کے لیے خواتین حضرات اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اگر سزا دینے کی نوبت آتی ہے تو وہ سزا بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے ہمیں اسی کی توقع کرنی چاہیے، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہرحال عدل کے آگے حارج نہیں ہوگی۔ جہاں عدل کی ضرورت ہوگی، جہاں ایسے مجرم ہوں گے کہ جو اسی عدل کے تقاضے کے تحت ان کو سزا دینا جانا ہی صحیح جسٹس کے مطابق ہوگا، تو وہاں یہ چیز ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک عام طور سے چیز چلی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس درگزر کرنے پہ قادر ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ کے سارے کام جو ہیں وہ عدل پر بیسڈ ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی رحمت کو اور اللہ تعالیٰ کی عدل کو، اللہ کی رحمت اور اللہ کے عدل کو کے درمیان ایک توازن سے ان کی صفات کو دیکھنا ہے۔ بہت ساری اقوام کے ہاں جو گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک صفت کو لے کے بیٹھ گئے اور اسی صفت کو انہوں نے اصل بنا لیا، اور باقی صفات کے ساتھ جو توازن پیدا ہوتا ہے اس کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پہ یہ رحمتی کی صفت ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، اللہ تعالیٰ رحیم ہیں، وہ غفور ہیں۔
سو لوگوں کے اوپر یہ اتنی چیز طاری ہوئی کہ انہوں نے سوچا کہ بھائی جو کچھ بھی ہم کر لیں گے آخر میں خداوند تعالیٰ ہمیں معاف کر ہی دیں گے. اسی طرح بعض لوگوں نے اس صفت کو لے لیا کہ وہ غنی ہے، یعنی ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیلف سفیشینٹ ہے. تو اس سے لوگوں نے مطلب نکالا کہ ہم خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتے، شاید خدا جو ہے وہ ہم سے ہمارے ایکسیس ہی میں نہیں ہے، وہ ہم سے بہت ورا الورا ہے. تو وہ یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ یہ جو آیتیں ہیں وہ یہ اصل میں بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی احتیاج کسی پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی احتیاج کا، جیسے انسان کو احتیاج ہوتی ہے، ضرورت لاحق ہوتی ہے، تو خداوند تعالیٰ کو ضرورت لاحق نہیں ہوتی. وہ اپنی ذات میں ایک مکمل پرفیکٹ بینگ ہے. لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور وہ غنی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خود کفیل اور سیلف سفیشینٹ ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی خدا اس کا مطلب ہمارے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ تو اپنے ہی لحاظ سے سیلف سفیشینٹ ہے. تو جو شرک کا فلسفہ ہے، وہ اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بنی کہ اللہ تعالیٰ کو الوف سمجھ لیا گیا، ان کو قابل، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی دسترس میں ان کو نہیں سمجھا گیا، اور یہ کہا گیا کہ خداوند تعالیٰ تم سے دور ہیں، وہ غنی ہے. تو شرک کا جو پورا فلسفہ ہے اس کی ایجاد بھی اسی عدم توازن کی وجہ سے ہوئی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے خواتین حضرات کہ پورا جو قرآن ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ جگہ جگہ زیر بحث آتی ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم توازن رکھیں. اور ہر آیت کے آخر میں جب خداوند تعالیٰ کی صفت آتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہ صفت ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی غلط فہمی کو رفع کر رہی ہوتی ہے. یہاں یہ بات کام کو بڑھتے ہوئے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں وہ بڑی بڑی برائیاں ان کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. اور اس کی مثال دی کہ نماز جو ہے اس کو پڑھیں گے اور آپ سوچ سمجھ کے اور اس کی صحیح روح کے ساتھ، تو پھر خداوند تعالیٰ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو اس بڑی اچھائی کے نتیجے میں ختم کر دیتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ایک رحیم ہستی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں. سو آئیے اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں. یہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایت کا مطالعہ کرتے ہیں. آج ہم جس روایت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ مسلم میں بیان ہوئی ہے، اور یہ اس کے جو راوی ہیں انس بن مالک ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. وہ فرماتے ہیں کہ کانا ما احدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال یا فلان هذه زوجتي فلانة فقال یا رسول اللہ من كنت اظن به فلم اكن اظن بك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ کہیں باہر تھے، وہ کہیں گزر رہے تھے، تو یعنی کہیں باہر موجود تھے، تو ایک شخص کا ان کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ نے یعنی پکار کے اس سے کہا کہ اے فلاں، جو بھی اس کا نام تھا، یہ جو میرے پاس اس وقت خاتون فلاں فلاں کھڑی ہے، یہ میری وائف ہے، یہ میری بیگم ہے، میری بیوی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں کسی کے بارے میں گمان کرتا بھی تو میں آپ کے بارے میں اس طرح گمان نہیں کر سکتا کہ آپ کسی غیر عورت کے ساتھ کھڑے ہوں. تو دیکھیے اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے کہ جیسے خون دوڑ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے یہ وضاحت کرنی پڑی ہے کہ اگر آپ نے مجھے دور سے کسی خاتون کے ساتھ دیکھ لیا ہے تو میں نے آپ کو جان بوجھ کے بلایا کہ بھئی دیکھو تم کوئی اپنے ذہن میں خیال نہ پیدا کر لینا، کیونکہ شیطان تو انسان کے اندر ہر وقت حلول کیے ہوئے ہے، وہ برے خیالات پیدا کرتا ہے. تو وہ تمہارے اندر ہو سکتا ہے یہ خیال ڈالے کہ میں کسی ایسی نامحرم خاتون کے ساتھ کس طرح سے اکیلا کھڑا ہوں، اور تمہارے ذہن میں اور بہت سارے خیالات آ جائیں. تو اس وجہ سے یہ خواتین و حضرات ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ تہمت کے مواقع سے بھی بچنے کی کوشش کرتے تھے. یعنی ایسے مواقع ہی نہ لوگوں کو پیدا کرنے دیے جائیں ان کی اپنی ذات سے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو. اور اسی وجہ سے ایک اور موقع پہ ہم نے پڑھا جو ان کی طرف بات منسوب ہے کہ اتقوا مواقع التہم، کہ تہمت کے جو موقع ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیے. یعنی اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ میں اکیلے میں کھڑا ہوا ہوں، فاصلے پہ ہوں، وہاں سے ایک شخص گزر رہا ہے، میرے ساتھ ایک خاتون ہے، پتہ نہیں وہ کیا گمان کرے. تو اگر آپ چاہتے تو خاموش رہتے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے بارے میں کیا گمان کیا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے ہی میڈ اٹ اے پوائنٹ، انہوں نے شخص کو قریب بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ میری بیگم ہے، ان کے پاس میں کھڑا ہوا ہوں. تو وہ بھی شخص بڑا پریشان ہوا، انہوں نے کہا جی میں تو آپ کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامنٹ یہ تو نہیں کہا کہ تم نہیں سوچ سکتے، یہ کہا کہ دیکھو
شیطان جو ہے وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کسی وقت کیا آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہو جائے. تو یہ وضاحت میں نے کی تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کبھی خیال پیدا ہو تو وہ فوراً رفع ہو جائے. تو اس سے یہ چیز ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگی میں بعض دفعہ انسان ایسے مواقع پہ ہوتا ہے، ایسے موڑ پہ ہوتا ہے کہ کوئی الزام لگ سکنے کا امکان پیدا ہو جائے. تو اگر وہ الزام لگنے کے نتیجے میں ایک ایسا معاملہ پیدا ہونے کا امکان ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی جو حیثیت عرفی ہے، اس کی جو ایک ریپوٹیشن ہے، اس پہ اثر پڑ سکتا ہو، تو اس کو ہمیں پیش قدمی کر کے حفظ ما تقدم کے طور پہ، پریکاشنری میجر کے طور پہ اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ جو غلط خیال ہے وہ پیدا نہ ہو. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے، ظاہر ہے وہ تو اس طرح کے سارے ڈاؤٹ سے ماورا ہے، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ اس کو خالی جانے دیا، بلکہ انہوں نے بھی made it a point to call that person. اور یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر تمہارے سے خیال اس وقت نہیں آیا تو یہ اپنے آپ کو بری نہ سمجھو، یہ خیال شیطان لے آتا ہے اور ہو سکتا ہے بعد میں لے آئے. اور اس سے ایک بہت بڑی حقیقت بھی خواتین حضرات ہم کو بتائی کہ شیطان واقعی انسان کے اندر اس کی جو الہامات ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو پرسیو کرنا شروع کر دیں تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. اسی لیے ضروری ہے کہ جو شیطان کا الہام ہے انسان کی جو ہستی ہے اس میں وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور رحمان کا الہام بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو انسان کو رحمان کے الہام کو پکڑنا چاہیے، اس سے تمسک اختیار کرنا چاہیے اور شیطان کے الہام کو نظر انداز کرنا چاہیے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک مستقل بیٹل ہے کہ جو آپ کو لڑنی ہے، برے خیالات اس نے ڈالنے ہیں. اور قرآن مجید اس کو بیان کیا ہے کہ شیطان کا جو اصل کام ہے وہ ہے یہی کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ برے خیال ڈالے گا، وہ آپ کو زبردستی نہیں کرے گا، آپ زبردستی تو کر ہی نہیں سکتا، وہ ترغیب دے گا آپ کو، وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا، وہ آپ کو ارج کرے گا، اگلا کام آپ نے کرنا ہے. تو اس وجہ سے شیطان تو یہ مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا. وہ تبھی لوگ گمراہ ہوں گے کہ جب اس کی وہ اس جو وسوسہ وہ ڈالتا ہے، جو برے خیال کو ڈالتا ہے، اس کی وہ پیروی میں لگ جائیں، اس کو وہ اختیار کرنا شروع کر دیں. اور اس سے اور بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان کا جو ازلی ابدی دشمن ہے وہ اس کے بالکل ساتھ ہے، وہ اس کے قریب ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہماری شرک سے بھی قریب ہیں، بالکل ویسے ہی جو دوسری قوت ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جانے والی ہے، وہ بھی ویسے ہی آپ کے بالکل ساتھ ہے، ہر وقت آپ کے اوپر وہ سزا ڈال سکتی ہے، غلط خیالات ڈال سکتی ہے. تو ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے، اور یہ حفاظت تبھی ممکن ہے کہ ہم چوکنے رہیں، ہم ہر وقت محتاط رہیں، ہمیں ہمیشہ خدا یاد ہو، ہمارا خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، نماز کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں ہر موڑ پہ، جو آپ کی ڈیلی روٹین ہے اس میں. اسی طرح سے قرآن مجید میں بہت ساری دعائیں موجود ہیں، اور یہ اذکار اور یہ دعائیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہمیں دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہیں. بندہ مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان کا اہتمام کرے تاکہ شیطان کے ان وسوسوں سے بچے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وسوسے عام طور سے تب آتے ہیں کہ جب آپ خالی ذہن ہو، جب آپ فارغ بیٹھے ہوں، جب آپ کے پاس کوئی آکوپیشن یا کوئی کام نہ ہو. تو اس وجہ سے یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں تو یہ جان لیں کہ اصل میں ایک آکوپیشن ہی کا ایک طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ اپنی زندگی کو ایک مثبت کاموں میں ہمیں مصروف رکھنا چاہیے تاکہ شیطان کی ان حملوں کے بارے میں اس کو وقت ہی نہ ملے کہ وہ کسی پر اس طرح کے حملے کر سکے. تو یہ ایک بڑی اہم سچویشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے انسان کا جو نفس ہے وہ بھی انسان کو برائی سجھاتا ہے. یہاں تو زیر بحث نہیں ہے، لیکن نفس ایک الگ چیز ہے. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اپنا نفس جو ہے اس کے اندر اکساہٹ پیدا ہوتی ہے، اور شیطان خارج سے اکساہٹ پیدا کر سکتا ہے براہ راست یا مختلف چیزوں کے ذریعے سے. تو یہ دونوں اکساہٹیں ہیں جن سے انسان کو نبرد آزما ہونا ہے. آئیے ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں ہم بائبل کے حصے کا مطالعہ کرتے ہیں. تو یہ مرکز کیا جو گاسپل آف مارک ہے، اس کے چیپٹر نمبر 12 ہے، اس کی ورس نمبر 30 ہے، اور اس کا عنوان جو ہے وہ میں نے یہ نکالا ہے کہ خدا سے محبت. تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے بائبل کی. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رب اپنے خدا سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنے پورے ذہن اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ پیار کرنا. اور اس کو انگریزی میں اگر آپ پڑھیں، and you are to have love for the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ اب پہلا جو آپ کا تعلق ہے وہ آپ کے رب سے ہے.
اپنے رب سے محبت کیجیے. اپنے رب کے ساتھ یہ جو محبت ہے، دیکھیے اس کی مختلف جہتیں گنوائی ہیں کہ اپنے دل سے، اپنی جان سے، اپنے ذہن سے، اپنی پوری طاقت سے. یعنی یہ احاطے کا مضمون ہے. احاطے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز رہتی نہیں ہے پھر. اگر آپ کا دل، آپ کا جان، آپ کی روح، آپ کی ساری طاقت جو ہے وہ صرف ہو جائے خدا کے ساتھ محبت کرنے میں، خدا کے ساتھ پیار کرنے میں، تو یہی مطلوب ہے. اور خدا سے پیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے انسان کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. وہ جو ماں جس نے راتوں کو اپنے آپ کو جگایا، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا اور آپ کو راحت پہنچائی، تو یہ ماں سے فطری محبت انسان کو ہو جاتی ہے. تو اگر آپ یہی سائیکل اور یہی روٹین اپنے رب سے متعلق کریں گے تو وہ فطری محبت آپ کو اپنے رب سے بھی ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ رب نے اس ماں کو پیدا کیا ہے جس کو آپ نے اتنا اپنے قریب سمجھا. تو آپ کو رب سے اگر آپ نے محبت کرنی ہے تو سوچئے کہ وہ رشتے جنہوں نے آپ کے لیے اپنے آپ کو تج دیا اور تن من دھن لگا دیا، اور اسی طریقے سے دنیا کی جو مختلف آسائشیں آپ کے لیے فراہم کی، وہ سب کی سب اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ وہ خداوند تعالیٰ کھڑا ہے. تو خداوند تعالیٰ سے یہ جو محبت ہے، یہ اصل میں اس قسم کی محبت ہے کہ جو شکر سے سرشار محبت ہے، جو ایک گریٹفل اور گریٹیٹیوڈ یعنی انسان پہ جب طاری ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ چیز ایک محسوس ہوتی ہے، وہ لرز جاتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ ہر وقت میری دستگیری کرنے والا ہے، ہر وقت میری مدد کرنے والا ہے. میرے قریب ترین رشتوں کو بھی اسی نے جنم لیا ہے. اور اسی طریقے سے رشتوں کے علاوہ دنیا میں دیکھیے جو کچھ ہے، سورج ہے، چاند، ستارے، یہ کائنات کے جو مختلف مناظر ہیں، یہ جو ہوا ہے، یہ جو عطر بیز ہوا ہے، اور جو اس کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کو وہ ایک ایسے پرکیف حالت میں اور سرور میں لے جاتی ہے جب وہ چلتی ہے گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا کے طور پہ، اور آپ کو راحت فراہم کرتی ہے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں، جو ٹھنڈا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ ہے، یہ خدا کی فراہم کردہ ہے. یہ جب آپ نیچر سے قریب ہوتے ہیں، قدرت کے مناظر سے قریب ہوتے ہیں، تو آپ کو خدا نظر آتا ہے ان مناظر کے اندر. تو اصل میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ غور و فکر کریں گے، اپنے اوپر غور و فکر کریں گے، اور اس چیز پر غور کریں گے کہ آپ کہاں سے آئے، آپ کو کس نے پیدا کیا، اور کون آپ کی اتنی زیادہ نگہداشت کر رہا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، تو فوراً آپ کا جو ذہن ہے وہ خدا کی طرف جائے گا. فرق صرف یہ ہے کہ ماں کی محبت مشہود ہے، وہ آپ ماں کو دیکھ سکتے ہیں کرتے ہوئے. خدا ظاہر ہے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کی محبت کے جو مینیفیسٹیشنز ہیں، اس کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں. تو اگر آپ اس پردے کے پیچھے جھانک لیں کہ یہ تو مینیفیسٹیشنز ہیں، ان کو وجود میں لانے کے پیچھے کی جو فرسٹ کاز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو آپ سبب جو ہے اس تک پہنچ جائیں گے. یعنی سبب کو دیکھ کے آپ مسبب تک پہنچ جائیں گے. یہ وہ چیز ہے کہ جو کاز تھی لیکن اس کا افیکٹ یہ ہے. تو افیکٹ کو دیکھ کے آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کے پیچھے کوئی ہستی ہے. تو جب آپ کو وہ نظر آ جائے گا کہ وہ ہستی یہ اور یہ کر رہی ہے، تو آپ کو ویسے ہی اس سے محبت ہونی شروع ہو جائے گی، اس سے کہیں زیادہ کہ جیسی انسان کو اپنی ماں سے ہوتی ہے. اور یہی مطلوب ہے کہ پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے، ہر پہلو سے، اپنی روح کی گہرائی سے خدا سے محبت کی جائے. خدا سے جو محبت ہے خواتین حضرات، یہ ایک ایسی عمدہ اور ایک ایسا احساس ہے کہ جب آپ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ کو دنیا کی بہت بڑی بڑی جو نعمتیں ہیں وہ حقیر لگتی ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو حقیر جان کے ان کو چھوڑ دیں، بلکہ ان کی جو بے مائگی ہے، ان کا جو بے وقت ہونا ہے، اس کا احساس آپ کو ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، انسان کو راحت پہنچاتی ہیں، انسان کے ان کو لگژری دیتی ہیں، لیکن جو راحت آپ کو خدا سے بات کر کے، خدا کے ساتھ تعلق کو قائم کر کے، خدا کے قریب ہو کے آپ کو جو لذت ملتی ہے، وہ انسان کو اس کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہے. تو آپ جب خدا سے محبت کر کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیک دیتے ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا سرور ملتا ہے، ایک ایسا پرکیف وہ سما ہوتا ہے کہ دل اور دماغ اور ذہن سب ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور ہم خدا سے اس محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کے آگے اس طرح سے جھک کے. یہ بہت ہی عمدہ آیت ہے جو حضرت مسیح نے ہمیں سکھائی ہے بائبل میں، اور اسے ضرور ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. آئیے اب ہم اپنے اس چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جو عام طور سے ایک ڈسکشن کا موضوع ہوتا ہے. یہ ماڈریٹڈ سیشن ہوتا ہے. مریم آپ اس کو ماڈریٹ کریں گی. اس کا عنوان یہ ہے کہ ڈو وی ہیو اے اسپرچل پارٹ آف دا ڈے، یعنی ہماری
जो ज़िंदगी है हमारा, जो ज़ाहिर एक मामूल है, एक रूटीन है, तो दैट रूटीन इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन। हम सुबह उठते हैं, हम अपने कामों में जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, दोपहर में फिर खाना खाते हैं, फिर कुछ आराम किया, फिर कुछ तफरीह का अगर मौका हो तो की, फिर रात का खाना खाया। तो ये नहीं, आप समझ लीजिए कि एक जो स्पिरिचुअल पार्ट है, एक तो उसका वो पहलू है ना कि जहाँ इंसान नमाज पढ़ता है, तो यहाँ सवाल नमाज के बारे में नहीं है। यानी नमाज तो वो स्पिरिचुअल पार्ट है ही कि जिसके अंदर आपको खुदा के साथ मुतल्लिक होना है। यहाँ सवाल ये है कि क्या नमाज के अलावा, यानी नमाज तो असल में एंड स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन व्हेन यू कम आउट ऑफ द प्रेयर एंड यू आर इन द कहते हैं ना कि हमड्रम ऑफ लाइफ, तो उसमें कभी हमने इसका एहतमाम किया है कि हमारा कोई इस पूरे 24 घंटे के अंदर कोई रूहानी टाइम है जिससे हम गुजरें और रिफ्लेक्ट करें? तो ये है सवाल। मरियम, प्लीज आप इसको मॉडरेट करें। Thank you very much, Dr. Saleem. I absolutely think that there are little things that you can do throughout your day to increase your spirituality. So what I like to do most, and I think it's very easy to do this, is just memorizing very simple du'as that you do before doing a test. So for example, before you go into the bathroom, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. When sitting in the car before driving, Allahumma inni as'aluka, سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. So and so on. So same thing before going to sleep, when waking up in the morning. So like incorporating these throughout the day really helps you remember that Allah is one, with you, two, watching you, and three, protecting you. And it makes me feel at ease. And I know that when my brothers are reading it, my dad and my mom are reading it, inshallah Allah is going to keep them safe. So it also brings a lot of mental peace, if I may. Okay. So this is what I like to do in my daily. So आपकी बात से ये लगा कि जो spirituality है, other than the prayer which we are required to offer, ये जो supplications हैं, these duas that we are suggested to or recommended by the Prophet to offer while undertaking a different routine, like going to the bathroom or eating food or just before riding a car. तो इसमें बहुत सारे अज़कार हैं। तो उस अज़कार को अगर हम जहन में उस मौके की मुनासबत से याद भी करें और दोहराते रहें, तो इसके नतीजे में वही रूहानियत और वही स्पिरिचुअलिटी जो है उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। Yes, thank you. Inshallah. Okay, up next we have Danish. Danish, please go ahead. Assalamu alaikum. Yeah, thanks. For me, the maximum spiritual benefit I get outside of the daily routine of namaz and so on is just like reading the Qur'an and then memorizing it with meaning. So, all my favorite surahs, and that's another thing, I favorite surahs, then I discover a new favorite surah as I read more. But memorizing and then also with meaning. So I started like pushing myself because I had an accident and made me realize I might lose my memory and stuff like that. So it like finally pushed me in that direction. So alhamdulillah, I was able to memorize like a lot of the surahs that really touched me, and just repeating them, reciting them during my drive, or whenever I have the chance. That provides the maximum sort of benefit from it. That's a very good suggestion that you have a strong relationship with the Quran, and not only by just memorizing it, but by also understanding it. Because the real thing is to understand the message of the Quran, and you also get a chance of repeating these surahs within the prayer. तो आपकी जो नमाज है, चूंकि देखिए हमारी नमाजों के अंदर थोड़ी सी जो एक अदम तवज्जो होती है, यानी lack of attention. So if you are able to read, if you're able to memorize many Quranic surahs and you are able to recite them in the namaz, that adds flavor and variety to the namaz, and which makes it more bright, and you connect to God even more. So yes, I think ये तो एक बहुत अच्छी suggestion है कि आप थोड़ा बेशक कुरान याद करें. It could be maybe even a word, maybe a couple of words, maybe a verse a day. तो कुछ अरसे में you'll find कि you have learned a lot. Put it to use by reading it every now and then, and also in the prayer, and it's like something which can really be helpful. So thank you, Danis, for this lovely advice.
Thank you so much. Rafia Khwaja, you're up next. Please go ahead. Assalamualaikum. I gain spirituality whenever I'm driving around or even during the day. I like to read Astaghfar and I like to read this dua, Astaghfir Rabbi wa kullu zambi wa atubu ilayh. And also La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. It just gives me a feeling of goodness in myself, and also I think this is a dua to God to forgive my sins, and I hope inshallah He will. But this keeps me going, and this is like my routine. Even when I'm around the house doing anything, I like repeating this to myself, and it gives me a lot of peace of mind. ठीक है, यानी जो इस्तग़फ़ार करना है and you remembering God. So Dr. Saleem, what about you? What do you like to do for daily spirituality? मुझे जो चीज़ मुख्तलिफ चीज़ों में जो बहुत ज़्यादा सोचता हूँ वो खुदा का जो नेमतें हैं उनको सोच के खुदा का शुक्र अदा करना। मैं हमेशा सोचता हूँ कि इंसान की जो यानी कितनी चीज़ें हैं जिससे आप खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। तो आई जस्ट स्टार्ट ऑफ बाय एक्चुअली टेलिंग माई सेल्फ कि देखो तुम्हारी जो आंखें हैं, तुम्हारी जो फैकल्टी है ऑफ लिसनिंग, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑफ स्पीकिंग, इसी तरह ऑफ टचिंग, ऑफ मतलब इसके अलावा जो फिजिकल एबिलिटीज हैं, टू वॉक, टू बी एबल टू क्लाइम, टू बी एबल टू डिसेंड, आई मीन टू मूव आवर लिम्स, टू रन, ये सब चीजें वो हैं कि आप इफ यू लुक एट पीपल हु आर नॉट एबल टू डू दीज थिंग्स, पीपल हु आर ब्लाइंड, पीपल हु आर विदाउट द फैकल्टी ऑफ हियरिंग और दे कैन नॉट स्पीक, तो आपको इसका एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी नेमतें हैं और उनको खुदा ने हमें दिया है। इसके अलावा टू एंजॉय बाउट्स ऑफ गुड हेल्थ, या टू बी एबल टू हैव a bite of food and realize कि भाई even inshallah if all goes well I'll have another bite in the evening and another one in the morning and then so on and so forth। तो खुदा का ये शुक्र कि खाने का को अल्लाह ताला ने खाने को दिया, पहनने को दिया, तो जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसको बहुत जनरसली लुक आफ्टर किया। तो I occupy myself by trying to always look at things which are so numerous, and every time I try to make a list of these things and time runs out but the list doesn't finish, or this is how I often do that. There are other things as well, but this is what I enjoy the most. Thank you so much for sharing, Dr. Saleem. I think that was all the hands that we had for discussion, so we'll move over to the Q&A now, inshallah. Okay, then Rafia Khwaja, you're up next. Please go ahead. मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आजमाइशें तो सब पे आती हैं, but when sometimes a very big आजमाइश comes, is it okay to pray to Allah कि ये आजमाइश हटा दे? Or someone said to me, you can't ask God because आजमाइशें तो आप पे आती रहेंगी till the day you die. But I just feel कि अगर कोई आजमाइश है जो मेरे लिए I can't cope, is it okay that Allah प्लीज ये आजमाइश खत्म करते मेरे लिए? हाँ देखिए, ये तो अल्लाह से दुआ मांगनी ही चाहिए। अल्लाह ताला के इट्स लॉट ऑफ आई हैव टू मच इन माय प्लेट नाउ एंड आई हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रायल्स एंड टेस्ट, तो खुदा आप मुझे इस परेशानी से निकालें। तो आजमाइश के बजाय द बेटर आई वुड से प्रोसीजर वुड बी कि आप अल्लाह से ये दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मैं जिन परेशानियों में या जो मेरे लिए प्रॉब्लम बनी हुई हैं, जो आजमाइशें बनी हुई हैं, उनके लिए मुझे कोई रास्ता निकाल दे कि either I'm able to solve them or you are able to solve them for me, so it's fine. जैसे कोई बीमारी है या कोई किसी फैमिली मेंबर का कोई सीरियस इशू है, तो आपका मतलब मैं ये कह सकती हूँ अल्लाह इसको सॉल्व कर दे या ये इस आजमाइश को मेरे लिए आसानी बना दे कि मैं बर्दाश्त कर सकूं या इसको मैं कोप कर सकूं। यू मीन दैट इज अ बेटर वे ऑफ प्रेइंग टू अल्लाह रादर देन से ये आजमाइश होनी नहीं चाहिए, बिकॉज़ आई बिलीव आजमाइश तो आजमाइश तो होनी है, आनी है। असल चीज ये है कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत और ताकत दे कि आप आजमाइश से कोप कर सकें और इतनी सख्त आजमाइश ना हो कि वो आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो ये बिल्कुल इट्स अ फेयर दुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।
Thank you very much. Adil Qureshi, you're up next. Please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ جو قرآن کی تلاوت ہے اس کے اندر جو مقامات ہوتے ہیں، جیسے ایک تو سمپل ریسیٹیشن ہے جیسے غامدی صاحب کرتے ہیں، وہ بالکل سادہ سی تلاوت ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ جیسے بہت مشہور قاری ہیں قراء ہیں، اسپیشلی ایجپٹ کے جو قراء ہیں جو کہ مقامات کا استعمال کرتے ہیں، کچھ ٹیونز کا استعمال کرتے ہیں ٹو ریسائٹ اور اس کو بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے بارے میں کچھ میں نے اس طرح کے اوپینین سنے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، قرآن کو اس کی پیور طریقے سے ہی پڑھنا چاہیے بغیر اس میں کسی مقام یا ٹیون کا اضافہ کیے ہوئے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ اگر کوئی مجھے سیمپل بھیجے تو میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں، ادروائز تو جتنے میں نے قرآن سنے ہیں وہ تو بہت یعنی تجوید اصل چیز ہے نا، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر ہر قاری کا ایک اپنا لہجہ ہوتا ہے، کوئی میٹھا لہجہ ہوتا ہے، کوئی آواز کھینچ کے پڑھتا ہے، تو وہ لہجے جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے مختلف ہیں. لیکن یہ ٹیون کی بات میں نے پہلی مرتبہ آج آپ سے سن رہا ہوں کہ کوئی ٹیونز وغیرہ بھی ہوتا ہے، کوئی اگر یہ نئی ہیپننگ ہے. جی حفظ ہو گیا، ورش ہو گیا، پانی پتی ہو گیا. اچھا نہیں، وہ ٹیون تو نہیں ہے نا، وہ تو قرات ہے، وہ تو یہ ہے کہ ایک نئی قرات ہے، وہ تو قرآن کے علاوہ کوئی قرات ہو سکتی ہے. تو وہ آپ کے سننے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی دیکھیں، آپ تو ہم جو قرآن ہمیں دیا گیا جس کی قرات کا اصل نام تو قرات العامہ ہے، اس میں آپ جتنا مرضی قرآن پڑھیں، لیکن اس کے علاوہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اگر آپ اس کو ایکیڈیمک انٹرسٹ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ایسے بھی یعنی اس کے پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ کیا وجوہات ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو قرآن سمجھ کے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے قرآن ہے نہیں، وہ تو ایسی قراتیں ہیں جو منسوخ شدہ ہیں، جن کو ختم کر دیا گیا ہے. تو کوئی وجہ ہونی چاہیے، یعنی یا تو کوئی تفہیم کی وجہ ہونی چاہیے، یا کوئی آپ کریٹیکل اسٹڈی کر رہے ہیں اس کی وجہ ہونی چاہیے. ادروائز اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو تو آپ کو قرات العامہ میں پڑھنا چاہیے. Thank you. Danish, you're up next. Please go ahead. Okay, I actually had 3 questions, but I'm going to just ask one and then wait for my turn. So my question was about a famous hadith that I recently heard in Ghamidi Saab's lecture. This hadith was about Qiyamah and Allah Ta'ala asking Hazrat Adam alayhi salam to separate the good from the bad. So 9,999 out of 1,000 going to hell and one going to heaven. So in there, it is mentioned that at that point, the children will become hoary-headed, or they will become old because of the stress of this event. But then when I was reading Surah Muzammil, so there's discussion of the same event of children becoming hoary-headed. And my question is, my understanding was in Surah Muzammil, I thought that was happening when the first surah is blown. So when the world is destroyed and all the sort of chain of events that happen to get to that point happen. And then the second surah is when people are raised up again and there's the ground of Hashr or Mahshar. So my confusion is, why are children going to be also raised in the ground of Hashr? There's like, I'm confused between the hadith and the ayat in Surah Muzammil. So have you I mean gone through the Quran or Ghamidi Saab's tafsir on this verse? I have not. I just read. What does it say? I can read the exact. Basically, it's a metaphor to express the horrific nature of the day of judgment. It's not to be taken literally. Oh, I see. Got it. So it's same in both the hadith and the Quran. Like, we're not talking about actual children being hoary-headed. As I said, آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیا لکھا ہے. This is what I think they should have referred to. I need to look it up again, but I think this is what they should have said. They might have said. Okay, thanks. All right. Next up, we have QCOM. آپ کو نو ڈاؤٹ بہت سنتے رہتے ہیں اور بہت مستفید ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں آپ کو غامدی صاحب کو. اچھا، ایک چیز ہے جو کہ آپ لوگ بھی سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ عمل کرو قرآن پہ، سنت پہ، اور ایک رستے پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے گا، ہمیں کامیابی دے گا.
لیکن ایک آلدو بالکل اسی پہ کوشش ہے، اور لیکن ایک سورٹ آف انڈیو سا ایک مطلب ایک بائسنس، ایک کیا کہنا چاہیے ان کے بارے میں جو کہ نان بلیورز ہیں، ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، جانتے ہیں، ایک سورٹ آف ایک رہتی ہے فیلنگ کہ بھائی مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ سپیریئرٹی کی، آلدو وی آر ناٹ سپیریئر ایٹ آل، آف کورس اللہ تعالیٰ ول ڈیسائڈ کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا قیامت کے دن، لیکن ایک یہ اس طرح کی انبائسنس مطلب سوری بائسنس کس طرح سے فیلنگ کو ختم کیا جائے. مطلب مثال کے طور پہ اگر ایک میں دیکھتا ہوں کہیں مجھے خبر ملتی ہے کہیں سے انٹرنیٹ سے یا نیوز سے کہ بھائی ایک مثال کے طور پہ ایک نان مسلم دنیا سے چلا گیا، ایک تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس کے بارے میں کیا ریئیکشن ہونا چاہیے میرا فوری. سیکنڈلی ایک آتی ہے فیلنگ کہ بھائی یہ تو نان بلیور تھا، مطلب بس اللہ تعالیٰ رحم کرے اس کے اوپر. تو یہ تھوڑی سی گائیڈنس اگر اس میں مل جائے، آلدو اس پہ کافی پہلے بھی باتیں ظاہر بات ہے آپ لوگوں نے کی بھی ہیں، لیکن یہ سارٹ آف ایک لنگرنگ کوسچن ہے جو کہ آئے دن مطلب یہ سامنے آتا ہے. So I hope I have been able to convey my question. جی جی. تو دیکھیے آپ کو اصل میں کچھ چیزیں ان لرن کرنی ضروری ہیں، اس لیے کچھ چیزیں ہیں جو برین واش انسان ہو جاتا ہے. بچپن کے جو کانسیپٹس ہیں جو آپ کو بعض دفعہ مسجد سے، بعض دفعہ اپنے ماحول سے، بعض دفعہ اپنے گرینڈ پیرنٹ سے، بعض دفعہ اپنے اساتذہ سے مل جاتے ہیں، کیونکہ جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ جو نان بلیورز ہیں وہ ٹھکانے ان کا جہنم ہی ہوگا. تو وہ چیزیں چونکہ آپ نے بچپن میں سنی ہوتی ہیں تو دے ہیو فاؤنڈ دیئر پلیس اینڈ دے آر ایچڈ آن یور مائنڈس. تو اس کو ان لرن کرنے کی ضرورت ہے قرآن پڑھ کے. اور یہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آبجیکٹیو معیارات ہیں جنت میں جانے کے، اس کو جو بھی کوالیفائی کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسیح برادری کا ہو، چاہے وہ جوئش ہو، چاہے وہ سابی ہو. قرآن نے تو نام لے کے بتایا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے گا، روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرے گا، اور جس کا ایک دوسرا اس کی فرع ایک رولری یہ بھی ہے کہ اس سے کوئی ایسا جرم نہیں ہو گیا ان تینوں اچھائیوں کے ساتھ ساتھ کہ جو جرم اس کو کسی سزا کا مستحق بنائے. جیسے ان تینوں اچھائیوں کے ساتھ ساتھ یا تینوں اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی قتل ہو جائے، یا آپ نے جانتے پوچھتے کسی حقیقت کا انکار کر دیا، تو وہ ان تینوں جو کرائٹیریا کو اگر آپ کر بھی رہے ہیں لیکن آپ نے اگر یہ کام کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر وہ مقبول نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو کہتی ہو کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے. پورا امکان ہے کہ بہت سارے مسلمان وہاں نہ ہوں، اور پورا امکان ہے کہ بہت سارے غیر مسلم وہاں ہوں. اسی وجہ سے جب کوئی غیر مسلم دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جیسے آپ کسی مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں ویسے ہی دعا کرنی چاہیے. اور دعا تو آپ کی طرف سے کوئی استحقاق تو نہیں ہے، وہ تو آپ کی طرف سے ایک سفارش ہے. یعنی یو آر جسٹ ریکمینڈنگ سم ون کہ اللہ میاں اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے اور اگر اس نے کوئی جانتے بوجھتے اس سے خطا نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کے عذر کو قبول فرمائیں. تو آپ کی طرف سے ایک سفارش ہے، خدا نے تو اس کو قبول کرنا ہے اپنے اصول پہ. تو دعائے مغفرت ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بار بار یہ سجیشن دیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے برابر پیدا کیا ہے. سب انسان اللہ کے ہم برابر ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں جو برتری ہے اصل چیز وہ ہے، اور وہ خدا ہی جانتا ہے. اور اگر ہم برتری کا فیصلہ خود کریں گے تو ہم خدا کی ڈومین میں داخل ہو جائیں گے. یہ ہیومن ڈومین سے ایک بیانڈ ہے جس ہمیں اس پہ قدم نہیں رکھنا. تو یہ خدا کا پریروگیٹو ہے، یہ خدا کی ایک یعنی فیصلہ کرنے کی چیز ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو سیلف سجیشن ہیں، اپنے آپ کو بار بار اس کو بتائیں. تو امید ہے انشاءاللہ کانسیپٹس انسان جو ہے وہ محنت کر کے کلیئر کر لیتا ہے. تو اٹس جسٹ اے کوسچن آف کلیئرنگ یور کانسیپٹس and unlearning a lot of things that you have learned from your childhood. Thank you very much. Asif Ali, you're up next. Please go ahead. سوال پوچھا اس سے ریلیٹڈ ہی ہے ایکچولی، جو میں پہلے سے تیار کیا ہوا تھا. اینی وے میں پوچھ لیتا ہوں وہ، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں جو بات ہو رہی ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو اس میں تو بات ہو رہی ہے کہ جو بلیورز ہیں، جو جوز ہیں، جو کرسچنز ہیں اور صابئینز ہیں، جو بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں، تو اللہ کا ریوارڈ ہے، ان کے پاس ریوارڈ ہے ان کے لیے. تو یہ جو اسی طرح ایک دو شاید اور جگہوں پر بھی ایسی ہی اس سے ملتی جلتی آیت ہیں، شاید سورہ جمعہ میں ہے اور ایک اور جگہ پہ ہے. تو اگر یہ دیکھیں پورے قرآن کے یعنی اس کو سامنے رکھیں تو ایک چیز ہم جو بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں بینگ مسلمز، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی کہ نبوت پر ایمان کتنا ضروری ہے. لیکن یہ جو چیز اگر ہم اس کو کانٹیکسٹ میں سے نکال کے دیکھیں
تو ایسے لگتا ہے کہ شاید نبوت پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر، یعنی صرف لا الہ الا اللہ تک تو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عمل صالح اور جو اچھا عمل ہے اور اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اگر ٹھیک ہے تو پھر صحیح ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو میرٹ یہی ہے. تو پھر جو نبوت اور خاص طور پر جو آخری نبوت ہے جو محمد رسول اللہ پر جو ایمان ہے، پھر وہ irrelevant ہو جاتا ہے، یعنی وہ irrelevant ہو جاتا ہے ایون ہمارے لیے بھی being مسلم. تو یہ کتنا مطلب میں اس کو کیا صحیح سمجھ رہا ہوں، یہ کیا نبوت پر ایمان رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے، یا اس دن ہم سے نبوت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر پوچھا جائے گا تو کن لوگوں سے پوچھا جائے گا، یعنی جن کے پاس وہ میسج. آپ کا سوال جی سوال آپ کا واضح ہے. تو یہ سوال بڑا بنیادی سوال ہے، اور اصل سوال ہی یہی ہے کہ ان آیتوں میں نبوت کا ذکر کیوں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو 3 باتیں گنوائی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھیں گے کہ خداوند تعالیٰ جو جب مثبت طور پہ کہتے ہیں کہ یہ 3 شرائط پوری ہو جائیں، تو اس کا تو مطلب یہ ہے نا کہ ان کے ہاں وہ 3 شرائط ہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اور جو چیز ہے جو ان آیتوں میں بیان نہیں ہوئی، لیکن وہ ایک نیچرل تقاضے کے طور پہ انسان پہ کے اندر موجود ہے، اسی وجہ سے قرآن نے یہاں بیان نہیں کی، کہ اس کو حقیقت کی تلاش کرنی ہے، اور حقیقت کی تلاش میں خدا تک پہنچنا ہے. اب اس خدا تک پہنچنے کے لیے اگر کسی پیغمبر کی دعوت اس تک پہنچی ہے اور وہ دعوت کو اس نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، اور اس کے بارے میں اگر اس کو یہ کسی نے دعویٰ کر کے بتایا کہ دیکھیے ایک گروہ ہے دنیا میں جو یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس خدا کی آخری کتاب اپنی اصل شکل پہ موجود ہے، تو پھر یہ تقاضا پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اس دعوے کو ویریفائی کرے. ہو سکتا ہے کہ اس کو ویریفیکیشن کے بعد محسوس ہو کہ نہیں یہ کلیم ایسا ہی ہے، یہ الگ بات ہے، ہو سکتا ہے کہ عذر ہو جو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، لیکن وہ ویریفیکیشن کے لیے یہ تقاضا ہے انسان کی جو سچائی کی تلاش کا جو دائیا ہے کہ ایک مرتبہ کی جائے. اسی وجہ سے یہاں اس کو مینشن نہیں کیا گیا. یعنی یہ 3 وہ چیزیں ہیں کہ جو نیچرلی مینشن کر کے کہا گیا کہ آپ کو جب سچ کی تلاش کے لیے نکلنا ہے تو سچ کی تلاش کے سفر میں آٹومیٹکلی آپ کے سامنے ایک کلیم آ جائے گا کہ اللہ کی آخری کتاب اور آخری پیغمبر موجود ہیں، یعنی ان کی جو نمائندگی میں جو کتاب موجود ہے وہ آپ کو پکار رہی ہے. تو اب آپ کا اس سے رویہ جو ہے وہ زیر بحث آ جائے گا، تو وہ منفی طور پہ زیر بحث آئے گا. یعنی مثال کے طور پہ کہ کیا آپ نے بے پرواہی تو نہیں برتی اس کتاب تک پہنچنے میں، چاہے آپ جو ہیں، چاہے کرسچن ہیں، چاہے مسلمان ہیں، یعنی کیا آپ نے اس کو ویٹ دیا. یہ اور بات ہے کہ آپ نے ویٹ دے کے کہا کہ نہیں میرا خیال ہے کہ یہ ڈز ناٹ اسٹینڈ اپ ٹو دا ٹیسٹ آف کرٹیسزم. چلیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی پہلو ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو عذر دے دیں، لیکن اگر آپ بے پرواہ ہو گئے یا آپ نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا تو یہ دونوں جرائم ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ انسان ان 3 باتوں کو کر رہا ہو، اللہ پر ایمان لا رہا ہو، آخرت پر اس کو یقین ہو اور نیک اعمال کر رہا ہو، لیکن ساتھ اس نے کسی کو قتل کر دیا، یا ساتھ اس نے مثال کے طور پہ تکبر اختیار کر لیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ بعض دفعہ انسان بہت سارے حقائق کو جھٹلا دیتا ہے، تو یہ نیگیٹیولی کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے چونکہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس نے سچائی کی تلاش کرنی ہے، اور تلاش کے نتیجے میں اگر اس کو پیغمبر تک کی آواز پہنچ گئی ہے تو پھر اس کو جسٹیفائی کرنا ہے. بلکہ یہاں تو صورتحال یہ کہ پہنچی ہوئی ہے، یعنی ایک کلیم مسلمان کمیونٹی کی طرف سے اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے کہ خدا کی آخری کتاب ہمارے پاس ہے. اس وجہ سے اب سچ کی تلاش چونکہ ہم سب پر ہمارا ذمہ ہے، تو اب یہ واجب ہے کہ اس تلاش کے نتیجے میں اگر ہم اس کتاب کے کلیم تک پہنچتے ہیں تو ہمارا پھر رویہ کیا ہوگا. either we will verify, we will be able to verify that claim, or we will think کہ نہیں یہ it is not verifiable. تو وہ اس کیس میں پھر وہ معاملہ ہوگا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں شرائط کے طور پہ ذکر نہیں کیا، شرط کے طور پہ ذکر نہیں کیا، ورنہ وہ ایک ایسی نیچرل سی چیز ہے حق کی تلاش کہ چونکہ آپ کے اندر موجود ہے تو اس کو تو بہرحال دیٹ ہیز ٹو ٹیک اٹس رول. صحیح. لیکن سر وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم جس سوسائٹی میں یا جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اس میں ایک خاص کنڈیشننگ ہوئی ہوتی ہے ہماری. وہ بات تو ٹھیک ہے، حقیقت تک ہمیں پہنچنے کا ایک اندر ایک ارج تو آ جاتی ہے ایک وی شعور انسان میں، لیکن جب ہم وہ اس کنڈیشننگ سے گزرے ہوتے ہیں تو ہم مطلب بہت سارے لوگ تو جیسے اب جو جوز میں پیدا ہوگا یا جو کرسچنز میں پیدا ہوگا تو وہ تو اسی کو پورا حق سمجھے گا. تو دیکھیے نا، میں یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ سمجھ رہا ہے، اس نے کرٹیکلی قرآن کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو اس کے پاس ہو سکتا ہے خدا کے یہاں کوئی عذر ہو. لیکن یہ بات کہ اس نے اس کلیم کو ایگزامن ہی نہیں کیا، اس کو ویٹ ہی نہیں دیا، یا اس کو ڈسمس کر دیا ہے، اس کے بارے میں کیئرلیس ہے. تو اب یہ دیکھیں نا، اگر میں ایک آبجیکٹیولی کھڑا ہوا ہوں اور دنیا میں مجھے سچائی کی تلاش میں میرے سامنے اگر میں فرض کیجیے مسلمان نہیں بھی ہوں، تو اگر یہ دعویٰ آ جائے کہ دنیا میں ایک ایسا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ اس کے پاس خدا کا کلام موجود ہے اس کی اپنی اصل شکل میں، جو خدا کی ہدایت کو
بالکل جیسے کہ دی گئی ہے اس کو محفوظ رکھ کے بیان کرتا ہے. اگر میرا مسئلہ سچائی کی تلاش ہے تو میں تو لازماً اس کو دیکھوں گا, دیکھ کر اس کو رد کر دوں ایک اور بات ہے, لیکن یہ بات کہ میں پہنچوں ہی نہ, تو یہ ایک جرم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہاں پکڑ ہو سکتی. لیکن فرض کیجئے کہ پیغمبر کی دعوت آپ تک صحیح طرح سے نہیں پہنچی, یا ڈسٹارٹڈ فارم میں پہنچی ہے, یا اس کے ایسے سوالات پیدا ہو گئے ہیں جس کا جواب آپ کو نہیں ملا, تو یہ سارے عذرات ہیں. اسی وجہ سے ان کو شرط کے طور پہ بیان نہیں کیا گیا. Thank you very much. Up next we have Adil Qureshi again. Please go ahead. سر میں اپنا پرانا سوال تھوڑا کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں. جہاں جو میں نے ابھی تھوڑا اس پہ اسٹڈی کیا تو مجھے پتا چلا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو عرب شاعری میں شعر کو پڑھنے کا طریقہ ہوتا تھا کہ اگر شعر میں ٹریجڈی ہے تو اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے, اگر شعر میں خوشی ہے تو اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے. اس میں کچھ میلڈیز ہوا کرتی تھیں, اور بیسکلی تو یہ میوزک اور شاعری سے ہی اوریجنیٹ کی گئی ہیں, اور ان میلڈیز کو مقامات کہا گیا ہے. 6-7 قسم کے مقامات ہیں. تو ایک مقام بیتی ہے, مقام راست ہے, نہاوند ہے, سکا ہے, صبا ہے, اور مقام حجاز ہے. تو یہ قرت نہیں ہے, یعنی قرآن کے لفظ کو پڑھنے یا ادا کرنے کا ڈفرنٹ طریقہ نہیں ہے, بلکہ سیم آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اس کو آپ نے کس طریقے سے اپنی آواز کو اس سے ٹیون میں لانا ہے, یہ وہ چیز ہے. سو آئی تھنک میرا سوال اس کے بارے میں تھا. میرا آج تک اس سے سابقہ پیش نہیں آیا. I've never heard such things. اگر آپ مجھے بھیج دیں سیمپل تو میں اس کو سن کے کوئی رائے دے سکتا ہوں. رائٹ سر, میں آپ کو سیمپل بھیج دوں گا سر. Thank you. Danish, you're up next, and then we'll be taking our written questions, inshallah. السلام علیکم. تو میرا سوال تھا فرعونیوں کی جو ان کی جو لینیج تھی, جو ڈائنیسٹی ان کی جو ہسٹوریکلی ہمیں پتہ ہے کافی عرصے تک چلتی رہی, تو اٹس ناٹ 100% کلیئر کہ ایگزیکٹلی کون سا فرعون تھا اس لینیج میں جس کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. بٹ میرا کویشچن ہے کہ جب ایک قوم رسول کی تکذیب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں, بٹ فرعونیوں کے ساتھ ان کو الاؤ کیا گیا کنٹینیو کرنا ایون آفٹر the rejection. So was it done as a punishment for them, so their sins increase, continue like compounding in the hereafter? نہیں, آپ کا سوال کیا ہے؟ یعنی وہ جو فرعونی تھے یا جو فرعون کے لشکر کے ساتھ تھے, وہ سارے کے سارے تو ریڈ سی میں غرق ہو گئے تھے, بہت بڑا حصہ, اور ظاہر یہ سزا ان کی کنٹینیو رہے گی برزخ میں بھی اور آخر میں جا کے بھی. کچھ ایسے ضرور تھے کہ جو مصر میں رہ گئے تھے, تو قرآن مجید نے اس میں الگ سے بیان کر دیا کہ ادھر بھی تباہی بربادی آ گئی تھی. یعنی 2 طرح کی تباہیاں آئی ہیں. ایک وہ فوج کے ساتھ آئی تھی جو فرعون کے ساتھ نکلی ہے حضرت موسیٰ کو کیپچر کرنے کے لیے, اور دوسری وہ تھی جو نہیں گئے, ظاہر سارے کے سارے تو نہیں گئے تھے, تو ان پہ آسمانی آفت آ کے اس کو ڈسٹرائے کر دیا گیا تھا. تو ڈسٹرکشن تو دونوں کی ہوئی ہے. تو آئی گیس جو مجھے کنفیوژن ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ اب جو فرعون ریمسی سے جو بھی تھا, مطلب ہمیں اس کا ایگزیکٹ نام نہیں پتا, تو کیا وہ آخری تھا اس لینیج میں کہ اس کے بعد یہ جو ان کی ڈائنیسٹی تھی ختم ہو گئی تھی, یا اس کے بعد بھی اور تھے؟ اور مدین کے بارے میں اسپیسیفکلی اب یہ تو تاریخ کا سوال ہے, اس پہ بہت کچھ لکھا گیا. ٹوٹن کامن کے بارے میں آتا ہے کہ ہی واز دا پرسن اس زمانے کا, لیکن دس از سم تھنگ وچ از مور آف این ہسٹوریکل کوشچن. اصل سوال تو یہی ہے نا کہ جس فرعون کے ساتھ اتمام حجت ہوا تھا, یعنی فرعون کی دربار میں گئے تھے, ڈوبا بھی تو وہی تھا نا. Okay, so it's more of a historical thing. ہاں جی, مطلب یہ تاریخ کے بارے کو دیکھنا چاہیے کون ہے, اور تاریخ کی بہت سارے حصہ اس زمانے کا it's not very clear as well. But what we can say from the Quran is کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا گیا, انہوں نے دعوت کو پیش کیا, پیش کرنے کے بعد انہوں نے معجزے بھی دکھائے, معجزے دکھانے کے بعد ایک موقع پہ فرعون نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ بنی اسرائیل کو لے جائیں. پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, پھر اس نے فالو کیا, اور پھر ایک چلائی گئی اس دریا کو جو ریڈ سی ہے, بحر احمر, اس کو 2 حصوں میں پارٹ دیا, حضرت موسیٰ گزر گئے, اور جب ان کی باری آئی تو اس کو ہوا کو روک دیا گیا, جس کی وجہ سے وہ سی واپس جوائن ہو گیا. تو یہ سٹوری تو وہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. اب اس کے بعد کہ ایگزیکٹلی نام اور who was the
exact personality. So that is something which historians have endeavored to do. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری بحثیں ہیں. Okay, thank you. Thank you very much, Dr. Saleem. I'll take a chat question. We'll continue, and then we'll take a couple more chat questions after that. So the one of the chat question asks, اسلام میں سچائی اور حق میں کیا فرق ہے اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے اس کا تعلق تو جو پہلے سوال کا تعلق ہے it depends on the context. سچائی اور حق they are used synonymously at many places. ایک ہی مطلب بھی ہے ان کا. بعض جگہوں پہ ان کا مطلب ایک فرق ہو سکتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ. بیسیکلی دیز آر سینونیمز، مترادف الفاظ ہیں، لیکن کسی موقع پہ ان میں کوئی نوانس پیدا ہو سکتی ہے. تو اٹ آل ڈیپینڈس آن دا سینٹینس. اگر آپ کوئی کانٹیکسٹ ہو تو اس کے ساتھ بتا سکتے ہیں. اسلام کیا چاہتا ہے؟ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا مقصد کیا ہے، تو مقصد ایک ہی ہے، اور وہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پیوریفائی کرنا، اور اس کو وہ اپنی زبان میں تزکیہ نفس کہتا ہے. تو اسلام کا جو مقصد ہے وہ انسان کو پاکیزہ بنانا ہے، اس کے عمل کو پاکیزہ بنانا ہے، اور اس کے عقیدے کو پاکیزہ بنانا ہے. تو یہ اس کی چاہت ہے. Thank you for that, Dr. Saleem. We'll move on, and then we'll take new chat questions afterwards. So, Muhammad Siddiqui, please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا کوشچن جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت جس میں فتحت یاجوج و ماجوج من کل حدب ینسلون کے متعلق ہے، کہ اس میں یہ گرامیٹیکلی اور الفاظ کے لحاظ سے کیا اس کا مطلب فزیکل کانکرس ہے، یا کہ یہ آبجیکٹیولی بیان کیا گیا ہے کہ جیسے مثلا آج کل جیسے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں جی مغربی اقوام کا ایک غلبہ ہے جی عمومی طور پر جو ہے دنیا کے اوپر، اور وہ ساری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، یا یہ یعنی فزیکل فارم میں ہوگا؟ یہ کوشچن تھا. یہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سپر طاقت ہے جو یاجوج و ماجوج کی اس زمانے میں ہو جائے گی، اور دنیا پہ ہر طرف سے وہ پل پڑے گی. یعنی دنیا کی جو چاروں کونوں پہ اس کا قبضہ ہو جائے گا، اور پھر وہ اندر کی طرف پل پڑے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ آ جائے گا. یعنی گویا کہ ان کا یورش کرنا، ان کا حملہ کرنا، ان کا غلبہ ہوگا. ان کا غلبہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جب یہ الفاظ آئے نا کہ ہر اونچائی سے وہ پل پڑیں گے، تو بالکل حد بھی انسلون یا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ جیسے جو دنیا کی جو چاروں طرف ایک گھیراؤ وہ کر لیں گے، اور پھر وہ اندر کی طرف ایک حملہ کریں گے. اس کی مزید تفصیل بائبل سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ ساری دنیا کو کانکر کرنے میں خاصی حد تک کامیاب ہو جائیں گے، سوائے مکے اور مدینے میں جب وہ داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو ایک آگ آئے گی اور ان کو ختم کر دے گی، اور اس کے بعد پھر قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ آ جائے گا. تو اتنی تفصیل تو بائبل سے معلوم ہوتی ہے، لیکن قرآن سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک غلبے کی کیفیت ہوگی. وہ ڈومینیٹ کریں گے دنیا کو، فزیکلی ڈومینیٹ کریں گے، اور اس ڈومینیشن کی نوعیت کیا ہوگی؟ وہ اکنامک ڈومینیشن بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی اور پہلو سے بھی ہو سکتی ہے، ملٹری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ایک سپر پاور بن جائیں گے پوری دنیا میں. اور جو بائبل میں مزید معلوم ہوتا ہے کہ جو یاجوج و ماجوج ہیں یہ بنیادی طور پر زرد نسلیں ہیں، جن کو قرآن کہتا ہے، بائبل کہتی ہے یلو ریسز. اور یہ جو چینی ہیں یا منگولز ہیں، یہ اس وقت انہی کے بارے میں کہا گیا ہے، انہی کا اوریجن ہے جو جس کی طرف اشارہ کیا گیا یہ کہہ کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی جو کیا کہتے ہیں سینٹرل ایشیا اس وقت جی یعنی چائنیز اور منگولز ہیں نا، یہ ہیں اصل یاجوج و ماجوج. ان کا اصل وطن جو ہے وہ یہ ہے. تو موجودہ چین جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اسی کے تحت ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چین یا چین کی طرح کی جو اور اس طرح کی نسلیں ہیں یا ریسز ہیں، وہ ان کا ایک بہت بڑا ڈومینیشن ہو جائے گی دنیا میں، اور پھر وہ اس ڈومینیشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہر طرف سے ہر ملک کو کانکر کرنے کی کوشش کریں گے. غلبہ ان کا کافی حاصل ہو جائے گا. لیکن قرآن تو اس پہ خاموش ہے. وہ کہتا ہے کہ پھر جب یہ سارا وہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو قیامت کا زلزلہ آ جائے گا. بائبل بس یہ تفصیل بتاتی ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ پہ بھی حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن اس کا مطلب ہے قرآن مجید میں تو اس کا ریفرنس نہیں ہے، یہ صرف بائبل سے ہمیں ملا ہے. اور یہ جو بائبل سے جو ہم جو ہے وہ یہ محل میں یوحنا عرف کے مکاشفے میں محل میں سن رہا تھا، شاید اس میں یہ اس کا ذکر موجود ہے.
तो क्या ये इसकी ऑथेंटिसिटी मतलब इस तरह से है जैसे मतलब कुरान से हम कह सकते हैं, हम कहते हैं ना कि बाइबल में तो हर चीज जो है वो मतलब एक ऑथेंटिक तारीख है, वो एक तारीख तारीखी चीज है, तो वो जाहिर है कि वो अभी तक जो जितना उसने बयान किया वो तो दुरुस्त है कि 1000 साल तक जो शैतान है उसको बंद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद वो बंदा रहेगा, फिर उसको खोल दिया जाएगा। तो जितने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो उसने बयान किए हैं उससे पहले, वो तो अभी तक ठीक मतलब वेरीफाई होते हैं। तो अगर आगे भी वो जैसे कि वो बात बयान हुई है वैसे ही बयान हो, तो जो नजर भी आ रहा है कि इस वक्त चाइना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अरूज पे जा रहा है, तो सारी जो चीजें हैं वो यूहन्ना आरिफ के मुकाशफे यानी की ताबीर के तौर पे सामने आनी शुरू हो रही हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर उसकी बाकी बातें भी ठीक होगी तो ये नमूदार हो जाएगा, वरना हमें तो कुरान इतना जरूर बताता है कि वो याजूज और माजूज जो हैं उनका उस गलबे के बाद ही कि फिर क़यामत का ज़लज़ला आ जाएगा। इतनी बात तो मुतहक्किक है बिल्कुल। जी शुक्रिया सर। Thank you very much. I'll move over to the chat questions. So the first one asks, if we keep on doing good deeds and keep on doubting those deeds, if we rarely get the happiness from the ones that we're doing, the good deeds that we're doing, is it because of nifaq, ill intention, or such or are these critical analyses considered healthy? So the participant also mentions, as they read your hadith, like if your good deeds make you happy and your bad deeds sadden you, then it's a sign of good faith. But if just bad deeds sadden you and good deeds almost never make you happy, what happens then? नहीं देखें, वो रवायत, ये हदीस तो एक अमूमी बात बयान कर रही है कि आमतौर से इंसान जब अच्छाई करता है उसको राहत महसूस होती है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। एक्सेप्शंस होती हैं, इंसान अगर डिप्रेसिव मूड में है, इंसान इज नॉट फीलिंग वेल, people have a particular tendency towards certain ailments, तो ये उसमें उसके लिए रवायत नहीं बयान हुई। एक्सेप्शनल केसेस हैं that have to be treated on a case to case basis। ये तो एक जनरल बात है, इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ होता है ना कि आप कहते हैं कि भाई अच्छाई जब इंसान करता है तो ही फील्स बेटर, तो ये दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस, बट दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। आई मीन दिस इज व्हाट जनरली अकर्स। लेकिन एज आई सेड, इट आल्सो डिपेंड्स कि बाज़ दफा इंसान एक खास मूड में होता है, ही इज नॉट मेंटली प्रेजेंट या ही इज मेंटली इन अ डिप्रेसिव स्टेट। बहुत सारे इंसान की कैफियत होती हैं, तो जरूरी नहीं कि हर अच्छाई उसके नतीजे में आपको अच्छी लगे, बल्कि बहुत दफा ऐसा होता है कि व्हेन यू आर इन दिस सिचुएशन तो आपको अच्छाई करने का दिल ही नहीं चाहता। तो ये एक मेडिकल सिचुएशन है, तो दैट नीड्स टू बी checked by a doctor, and that people should work on that। लेकिन ये हदीस की जो एप्लीकेशन उस मौके पे नहीं होती। Thank you, Dr. Saleem, for clarifying that. I'd like to add further that the participant said that they doubt their own intentions over and over again, and despite checking them, they're never confident and happy about their deeds. नहीं, लेकिन why should that occur? I mean, why should you doubt your intention? So this again seems to be a psychological state, like an OCD sort of a thing, जिसमें आपको you have a obsessive compulsion regarding something. So that again needs to be seen by a psychotherapist. Otherwise, if you live in doubt, you start, enjoying life in doubt, always feel insecure. So I think it needs to be, when a person looks to look for a remedy for this, and जैसे इंसान के सर में दर्द हो जाता है या पेट में दर्द हो जाता है, तो a good doctor a tablet is helpful. So I think when you are passing through this stage, can you start doubting yourself and you're not, always comfortable with that. तो एक तो ये self suggestion के जरिए से, self analysis के जरिए से you can help yourself. But if that is not working, then you should seek help of a psychotherapist. Thank you for that, Dr. Saleem. The next question asks, is it obligatory to perform ghusl after masturbation or watching some movies, etc., if there is any kind of discharge? Or if the person only washes the affected parts, is that okay? So देखें, if there is a seminal discharge, एक तो pre-seminal discharge, that doesn't that doesn't entail a ghusl. All that it entails is wuzu. But if there is a seminal or an ovular discharge, तो फिर तो you need to purify yourself, come into the ceremonial state of cleanliness by doing ghusl. Merely cleaning that part would not be sufficient. Wuzu is necessary when seminal or ovular discharge
has not taken place and there is a pre-seminal discharge, for example, then you can just wipe away that place and also do wuzu. But if there is that discharge, which is a seminal discharge or an ovular discharge, and which is of course accompanied by a sensation and a feeling of joy, then that is a sign that something else has happened. It's not just a mere discharge. It's now the discharge that entails the ceremonial bath. Okay, thank you for that, Dr. Saleem. 2 more questions. So the first one asks, price bond buy from State Bank, is that halal or not? प्राइस बॉन्ड के अंदर जी देखें सूद भी है और उसके अंदर जुए की रूह भी है. इस वजह से यू हैव टू abstain from them. वो सूद इसलिए है कि you give loan to the government when you buy a bond, and the person who wins is then given that interest which the government earns on a particular bond to that person. और जुए की रूह इसलिए है कि when you start speculating and buying, you can end up in a situation that is close to gambling. It's not exactly gambling, but it can lead you in that situation. So इस वजह से, because of both these reasons, one should abstain from buying prize bonds. Zahir, you can go ahead. आप अपना सवाल पूछिए. सलीम साहब, कुछ डिस्कशंस के दौरान ही कुछ चीजें आई हैं, जैसे कि आपने भी फरमाया कि जी अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करते हैं स्पिरिचुअल के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि उन्होंने आंखें भी दी हैं, दिमाग दिया है, हाथ दिया है, सोचने की सलाहियत दी है. तो मेरा क्वेश्चन यही था कि जो अभी एक हमारी बहन ने भी क्वेश्चन किया था कि अगर आजमाइशें आती हैं तो फिर हमारा क्या रवैया होना चाहिए और हमारी दुआ क्यों होनी चाहिए. और मेरा कॉन्सेप्ट, अपना क्वेश्चन भी दुआ से है कि किसी वक्त हम अल्लाह ताला से ऐसी चीजें मांग रहे होते हैं कि जैसे कि हम अल्लाह ताला को डिक्टेट कर रहे होते हैं कि जी आने वाले वक्त में इस तरह की चीजें होने वाली हैं, तो इस तरह ना हो, या ये मेरी मनपसंद हो जाए. तो प्लीज जरा ये दुआ जिस तरह हम मतलब मांगते हैं, ये सोच है. और एक और भी बड़ा खतरा होता है कि जब आप इस तरह की दुआ मांगते हैं कि नहीं अल्लाह ताला जो मेरे हक में है वो बेहतर, हालांकि वो अंदर से बंदा मांग नहीं रहा होता, कि वो मांग वही रहा होता है कि जो वो सोचता है कि ये मेरे हक में बेहतर है, ये होना चाहिए और अल्लाह को करना चाहिए. मगर वो अगर ये कहा जाए कि जी नहीं अल्लाह तो तू बेहतर करता है, तो वो मेरा ख्याल थोड़ी सी मुनाफकत सी हो जाती है. तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो दुआ के मुतल्लिक अल्लाह ताला से शुक्राने के अलावा, क्योंकि मेरा तो कॉन्सेप्ट यही है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको सारी सलाहियतें दे के दुनिया में भेजा है, तो अब नाउ यू आर कैपेबल टू डू वट एवर ही हैज ऑलरेडी गिवन यू, कि उसके बेसिस पे आप करें. मगर थोड़ा सा ये दुआ का थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट ये जरा क्लियर करें कि हमें ये दुआ किस तरह करनी चाहिए. दुआ देखें, एक इंसान का ना ज़ाती इजहार होता है अल्लाह ताला पर, और उसमें एक मान और एक इत्मीनान होता है. तो इसके मुख्तलिफ असालीब हैं, किसी एक उसलूब से ये तो नहीं मांगी जाती. बाज़ दफ़ा अगर इंसान ये कहता है कि अल्लाह ताला जो बेहतर है मेरे लिए तू कर, तो ये ऐसे शख्स की दुआ होती है कि जो बहुत तवक्कुल होता है अल्लाह ताला पे. बाज़ दफ़ा इंसान किसी मुसीबत में होता है, तो जैसे सवाल पूछा गया तो उसका जवाब ये कि अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश को मेरे से दूर कर. तो असल में इसमें जो दुआ करने वाला है ये उसकी शख्सियत के मुताबिक फिर वो दुआ होती है. कुछ लोगों के अंदर हिम्मत ज्यादा होती है, कुछ लोगों के अंदर बर्दाश्त कम होती है, या कुछ लोगों के अंदर परेशान जल्दी हो जाने की कैफियत होती है. तो हर शख्स की जो असालीब हैं वो मुख्तलिफ होते हैं. तो ये सारे असालीब अल्लाह ताला से बात करने के हैं. तो इस वजह से इसमें कोई ये कह देना कि ये हमें करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, या फलां जो है उसमें मुनाफिकत आ जाती है, ये शायद दुरुस्त नहीं होगा. बल्कि दुआ असल में आप यूं समझिए कि हर शख्स की एक खुदा से एक ताल्लुक का इजहार है. इसलिए देखिए ना कि कहा गया कि दुआ मुख्खुल इबादत, ये दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ है. तो इसलिए इसके अंदर जो वैरायटी है वो शख्सियत के तनव्वु से पैदा होती है. जैसी शख्सियत होती है वो उसके लिहाज से दुआ मांगता है, और मेरा ख्याल है कि उसको आज़ादी से दुआ मांगनी चाहिए. और ये कुछ तो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं कि आपको यानी अपनी मौत की दुआ नहीं करनी चाहिए, या ऐसी कोई एक्सट्रीम दुआ नहीं करनी चाहिए जो बिल्कुल इंसान को मालूम है कि मुनासिब नहीं है. लेकिन खैर मांगने की दुआ, या खैर ना मांगने के बजाय सिर्फ ये कह देना अल्लाह ताला अगर तेरे जहन में जो खैर मेरे लिए है मैं उस पर मुतमईन हूँ, ये सारी असल में एक शख्स की अपनी जो पर्सनैलिटी है उसके इजहार के लिहाज से की जाती है. Bisma Tirmizi Ahmed, please go ahead.
Assalamu alaikum, Dr. Saleem. My question to you was, suicide का इस्लाम में कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, उसका गुनाह कितना है, और इज इट करेक्ट कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनका नमाज जनाजा जो है वो नहीं पढ़ा जाता? इफ सो आजकल के ज़माने में स्पेशली वेस्ट में जब हम एंथनी बोर्डेन को देखते हैं या केट स्पेड को देखते हैं या और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो अपेरेंटली मेंटल डिसऑर्डर की वजह से सुसाइड कमिट कर लेते हैं, तो जब मेरी डिस्कशन हो रही होती है स्पेशली विद द यूथ इन द यूएस, उनको ये चीज समझाना कि कुछ चीजें होती हैं वो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ इश्यूज होती हैं, वो साइंस के जुमरे में आती है, उनका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है और फेथ से कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ मगर जो अमेरिका में अब एक रैम्पेंट चीज चल चुकी है कि हर चीज को, क्योंकि people are don't want to take personal responsibility, they don't want to be disciplined, they don't want to have any accountability, तो वो हर चीज को mental health issue के जुमरे में डाल देते हैं, हर छोटी चीज को, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई. तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था, हाउ डज वन डिफरेंशिएट एंड एक्सप्लेन टू द यूथ कि कुछ चीजें जो हैं जिनकी माफी ही नहीं है इस्लाम में, और कुछ चीजें डिसिप्लिन की वजह से ठीक हो सकती हैं, मगर लोग अपने आप पे मेहनत नहीं करना चाहते. How do I have a discussion on this, and how do I kind of एक बाउंड्री कैसे क्रिएट करूं कि एक रियल मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिसमें लोग वाकई बीमार होकर खुदकुशी कर लेते हैं, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया आ सकता है या जिसकी अल्लाह ने भी माफी नहीं दी है, और कुछ चीजें जो हैं वो is just responsibility which people don't want to take, and then they take extreme measures by killing themselves. So if you can just give me some kind of a तो देखिए, असल चीज तो कत्ल है जो को अल्लाह ताला ने रोका है. कत्ल एक ऐसी चीज है कि जिसको किसी लिहाज से भी नहीं करना चाहिए, वो चाहे दूसरे का हो चाहे अपने का हो. तो जब आप सुसाइड कर रहे होते हैं तो कत्ल कर रहे होते हैं. तो जैसे कत्ल किसी का भी जायज नहीं है, चाहे वो अपना हो चाहे किसी और का हो, तो इसको तो किसी लिहाज से भी ठीक नहीं समझा जाएगा, बिकॉज आप खुदा की जो स्कीम है उसको आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. खुदा ने तो मुकर्रर किया हुआ था कि पर्सन हैज टू पास थ्रू ट्रायल्स. अब आपने उस स्कीम को कट शॉर्ट करने की कोशिश की नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में. लेकिन फर्ज कीजिए कि एब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे एक आदमी मेंटली चैलेंज है और उसको पता नहीं है, या हो सकता है कि बहुत ही बड़ा उज़र हो जो मुमकिन है अल्लाह ताला के हाँ इट हैज सम वेट. तो हमें कोई वी जस्ट कैन नॉट जज अ पर्सन कि उसने अगर सुसाइड कर लिए तो ही इज गोइंग टू हेल, और वी कैन नॉट प्रे फॉर फॉरगिवनेस फॉर दैट पर्सन. ये नहीं करना चाहिए. अगर किसी ने सुसाइड कर लिया, आप नमाज भी पढ़ें, जनाजा भी पढ़ें, आप उसके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला अगर कोई उज़र है तो आप उसको कबूल कर लें. लेकिन ये जो दूसरा इश्यू है ये इससे हट के है कि अगर कोई कर लेता है तो उसकी नौयत क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है. तो उसको ये समझाना चाहिए कि भी खुदावंद ताला की जो स्कीम है उसके मुताबिक पीपल आर मेड टू पास थ्रू डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस until they are mentally challenged and they do something. अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में विलफुली जानते हुए यू वांट टू एंड योर लाइफ, तो फिर यू आर एक्चुअली चैलेंजिंग गॉड स्कीम, एंड दिस इज व्हाट गॉड डजंट वांट. ये तो है उसूली बात. लेकिन जब यूथ से आप बात करें तो देखिए ये बात बहुत बाद में आती है. यूथ को तो पहले ये बताना कि खुदा कौन है, खुदा से ताल्लुक इंसान का क्या होना चाहिए, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, जिंदगी क्यों नहीं लेनी चाहिए. यू सी इट डिपेंड्स सो मच थिंग. आप जब आगे से बात शुरू करते हैं ना तो ये उन्हीं से की जा सकती है जो जिनके पिछले प्रेमिसेस या पिछले कॉन्सेप्ट्स किसी दर्जे में क्लियर हो. अगर वो वहां अनक्लियर है तो जैसे ही यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स तो इट नॉट गोइंग टू मेक एनी इम्पैक्ट. तो पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है या द फैक्ट कि लाइफ है क्या, रिस्पॉन्सिबल होना का मतलब क्या है, तो a lot of these things have an impact. तो it all depends who the person is. तो इसलिए choose judiciously कि आपने किससे क्या बात करनी है और किस और a lot of things. Okay. तो always pick and choose कि कौन इस जगह पे है. जी. Thank you very much. Next up, I'm gonna go over to chat before I lose my internet again, and then if the internet remains, then we'll continue on with the Zoom people. So the next question is, how do we know whether ilham is rahmani or shaitani? It is very simple. When you have a good ilham, it is from God. When you have a bad one, it is from Satan. अगर आपको अगर कोई आदमी ये कह रहा है go and pick up the pocket of someone, go and steal something, this cannot be from God. लेकिन अगर आपके दिल ये चाह रहा है to help someone,
to speak the truth always, to always think it is from God. The simple litmus test is that good things are from God and evil things are from Satan. Okay, thank you. And then can we do wudu during bath or after bath? That's perfectly up. It's okay. It could be both ways. Thank you, Dr. Saleem. And then last chat question. Are Muslims allowed to wish Christians Merry Christmas? Yes, of course. Why not? You're just wishing, Jesus' birthday to the Christians. Although we know that he never was born on this date, just as we very well know that Prophet Muhammad was not born in Rabiul Awwal. So what has happened is that these dates have become famous. But regardless of this research, whether they are true or not, let's, for the sake of discussion, assume that they are correct. All that you're doing is you're just wishing them the birth of Prophet Jesus, who is also the prophet of all human beings. He's not just a prophet for Christians. He's a prophet for humanity, which includes Muslims. Thank you, Dr. Saleem. Next up, Zahir Sel, please go ahead. Thank you. सलीम साहब, एक फॉलो अप क्वेश्चन डिस्कशन में ये था कि आपने भी फरमाया कि अगर एक इंसान, जैसे एक साहब ने कहा था कि मुसलमान के घर में कोई पैदा होता है, कोई हिंदू में या कोई क्रिश्चियनिटी में, कोई जूश में, तो जाहिर है कि उसकी, अब आपने फरमाया कि जी वो अगर रिसर्चर है या ढूंढना चाहे तो ही शुड रिसर्च के भी एक ग्रो कह रहा है और उसके बारे में वो सारी, तो इज इट पॉसिबल कि इतने ज्यादा मज़ाहिब हैं और इतने ज्यादा आइडियोलॉजीज हैं और एक कॉमन आदमी जो है मे बी कि वो जो मज़ाहिब को पढ़ना भूल गया है या भूल नहीं गया, मतलब उसके पास वक्त ही नहीं है या उधर गया ही नहीं वो, तो उसका क्या बनेगा? मतलब कि वो जैसे आप कह रहे हैं कि जी मतलब जी आपका सवाल समझ गया। अच्छा जी आपका मैं सवाल समझ गया। ये आम आदमी जो है वो जाहिर है कि मैं इससे तकाजा तो नहीं किया जा सकता कि वो रिसर्च करेगा, लेकिन आम आदमी से ये जरूर तकाजा किया जा सकता है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेगा और जो कुछ बता दिया गया है उसके बारे में उसका जो रवैया है वो जिम्मेदाराना होगा। तो अगर उस तक पैगंबर की दावत नहीं पहुंची या लेट्स से कि गैर मुकम्मल या नामुकम्मल शक्ल में पहुंची है या ऐसी शक्ल में पहुंची है कि जिसको सुन के उसको महसूस हुआ है कि ये तो कोई काबिल लिहाज चीज नहीं है, तो उसके पास ये उज़र हैं, ये सारे एक्सक्यूजेज या समझ लें प्रीटेक्स्ट हैं जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला नरम रवैया अख्तियार करेंगे, उम्मीद है। नहीं, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुसलमान के घर में अगर एग्जाम्पल ले लें, एक मुसलमान के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, तो क्या उसके लिए लाजम है कि वो दूसरे मज़ाहिब को भी पढ़े और देखे कि भाई ये मेरा ही मजहब ठीक है या कुछ और भी लोग कुछ कह रहे हैं वो ठीक है, या फिर मतलब उसकी बस जिम्मेदारी ये है कि अगर वो अपने मजहब में पैदा हुआ है तो वो उसी में रिस्ट्रिक्ट है? देखिए इसका ही मैं जवाब दे रहा हूँ कि इंसान की जो जिम्मेदारी, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो मुसलमान हो, सच की तलाश है। सच की तलाश जब वो की तरफ निकलेगा तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका यह होता है कि कोई सवाल उसके जहन में आ गया अपने मजहब के बारे में या किसी ने उठा दिया, तो अब वो सवाल को उसने सिंसियरली उस पर गौर करना शुरू कर दिया। तो इससे ताल्लुक नहीं है कि वो मुसलमान है या ईसाई है, वो इंसान है और इंसान होने के नाते उसको अपनी अमाल का और अपनी सोचों का जायजा लेते रहना चाहिए। तो जिसकी जितनी सलाहियत है अगर उसने उसके मुताबिक उन चीज़ों का जायजा लिया या नहीं लिया, ये है जो अल्लाह ताला के यहाँ अहम क्राइटेरिया करार पाएगा। एक आदमी के अंदर अगर सलाहियत ही नहीं है या वो एक ऐसी जगह पे है कि जहाँ उसको इन चीज़ों से यानी किसी वजह से कोई एक्सक्यूज हासिल है, तो अल्लाह ताला के यहाँ उसको रियायत मिलेगी। लेकिन ये कहना कि मुसलमान घराने में पैदा अगर हो गया तो उसको नए सिरे से शुरू करना चाहिए, नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो किसी भी मजहब में पैदा हुआ हो, एनी रिलीजन, असल चीज ये है कि उसके अंदर का जो शख्स है वो सच की तलाश में कितना ज्यादा अपने आप को तैयार पाता है। और सच की तलाश का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को एग्जामिन करने बैठ जाएं शुरू से, बल्कि उसका मतलब ये है कि जिंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजारें। जब कोई तनकीद करे, चाहे आप खुद करें चाहे कोई दूसरा करे, सवाल पैदा हो जाए आपके जहन में, उसके नतीजे में उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें। बहुत शुक्रिया। Thank you. Adil, you're up next. Please go ahead. सर हमें पता है कि मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इंसान को सबसे ज्यादा मुकल्लफ जो बनाया गया है खिदमत का या हक इंसान का, वो अपने वालिदैन का है। तो जो ये हक है, क्या ये बेटी को भी उतना ही मुकल्लफ बनाया गया है जितना बेटे को बनाया गया है, स्पेशली कंसिडरिंग कि बेटी शादी के बाद यूजुअली मूव्स अवे
ہمارے پیرنٹس اور وہ ان کے ساتھ نہیں ہو اس کا موقع ملتا جتنا ایک بیٹے کو مل جاتا. نہیں, بیٹے کا کی ذمہ داری زیادہ ہے, اسی لیے دیکھیے اس کا میراث میں بھی شیئر زیادہ رکھا گیا کہ جو منفعت باپ کو اور ماں کو اپنے بیٹے سے نصیب ہوتی ہے یا حاصل ہوتی ہے وہ بیٹی سے کم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کی ذمہ داری تو لازماً زیادہ ہے, لیکن بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جو ایکسیپشنل حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ذمہ داری آگے یا پیچھے شفٹ کی جا سکے, لیکن پرائمریلی اگر آپ دیکھیں عام حالات میں تو یہ بیٹے کی ذمہ داری زیادہ ہے اور اسی وجہ سے اس کا شیئر بھی زیادہ رکھا گیا. Okay, Muhammad Siddiqui, you're up next, and then we have one final chat question. السلام علیکم سر, میرا سوال ہے یہ سورہ فتح کی آیت 28 کے متعلق ہے, جس میں یہ بیان کیا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی لیظہرہ علی الدین باللہ شہیدا. اچھا, یہاں پر یہ ریفرنس آیت میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تطہیر کا عمل کر رہے ہیں معنوں میں, اور جو ہے وہ یہ آیت جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اب اس دین کو ان پر غالب کر دینا ہے, چاہے ان کو یہ جو کفار ہیں ان کو پسند ہو یا نہ پسند ہو. لیکن یہ ایک آیت ایک اور جگہ بھی آئی ہے جہاں محل میں آخری جو سینٹینس ہے وہ تھوڑا ڈفرنٹ ہے, جیسے سورہ صف میں آئی ہے, سورہ صف میں. جی, تو میرا سوال یہ تھا کہ اس کی بنیاد پر جیسے کہ حضرت مولانا مودودی صاحب نے اس کی تشریح جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جب وہ تمام ادیان جو دنیا میں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ غالب کرنے کا ایک ہمیں اشارت, جبکہ ہم جب فراہی اسکول آف تھاٹ کو دیکھتے ہیں یا حضرت میں نے مطلب کیا کہتے ہیں اپنے غامدی صاحب کو سن رہا ہوں بڑے سالوں سے, تو وہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے. اور اسی طرح میں نے جیسے مولانا وحید الدین خان صاحب سے بھی یہ جو ان کی جو کتاب اس میں ان میں خاصی تنقید بھی ہے اس کے اوپر, وہ دین کی تشریح. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہاں تو یہ ریفرنس نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کفار کے اوپر بات, کیونکہ پیچھے ریفرنس چل رہا ہے, لیکن وہ دوسری جگہ جو یہ جو آیت آئی ہے اس میں تو یہ نہیں, تو کیا پھر مولانا مودودی صاحب ایک بہت بڑے عالم ہیں, وہ بھی یہ رکھتے ہیں, تو کیا یہ اس میں تھوڑی نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے فراہی اسکول آف تھاٹ کو کہ یہ شاید یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ہے یہ ساری دنیا کے لیے کی ایک بشارت ہے, نہ کہ صرف اس وقت کے دھیان کے لیے؟ دیکھیں اس موضوع پہ تو میں کافی تفصیل سے پڑھا چکا ہوں, جو ایک سیریز ہے انڈرسٹینڈنگ دا قرآن, اگر آپ نے اس میں یہ آیت زیر بحث آئی بھی ہے اس کو آپ دیکھ لیں, تو یہ تو آیت کا جو اندرون ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ عرب سے باہر ہے ہی نہیں, یہ تو ایک رسول کا جو ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ اس نے غالب آنا ہے, یہ اس کا بیان ہے. اور یہ قرآن مجید میں کوئی ایک جگہ تو نہیں ہے, تو 10 جگہ پہ بیان ہوا ہے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سرزمین میں جب غالب کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو منکرین حق ہیں ان کو سزا دی جائے. یہاں پہ تو سزا دی جانے کا مقصد ہے, یہ کوئی غلبہ دین کی جدوجہد نہیں ہے, یہ کوئی دین پھیلانے کی جدوجہد نہیں ہے. تو اس سلسلے میں چونکہ بہت گفتگویں میں کر چکا ہوں, میرے استاذ غامدی صاحب کی آپ کتاب میں جو ان کی کتاب مقامات ہیں اس میں ان کا جو مضمون ہے تعویل کی غلطی, اگر آپ وہ پڑھ لیں تو اس میں انہوں نے اس آیت کا تجزیہ کر کے بتایا کہ دیکھیے کیسے یہ ادیان عرب کے اوپر ہی اس کا تعلق ہے. مشرکین کا جو لفظ اگرچہ یہاں تو نہیں آیا سورہ فتح میں, لیکن چونکہ یہی آیت کسی ایک جگہ تو آپ نہ لیں گے, ہر جگہ اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا, دوسری جگہ پہ وہ آ گئی بھی ہے, تو وہ بالکل واضح. اور یہاں پہ بھی چونکہ باقی جو چیزیں آ گئی ہیں, جو رسول کا الفاظ آ گئے ہیں, وہ رسول کا جو مشن وہ بیان ہوا ہے, وہ مقصد کیا ہے, اور وہ اور جو بھی بیان ہوا ہے, اس وجہ سے یہ سارے مقامات جب آپ اکٹھے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کوئی مشن نہیں تھا پیغمبر کا غلبہ دین کا, بلکہ اصل میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منکرین حق کو سزا دینی تھی. پچھلی قوموں کو وہ سزا دی گئی ہے نیچرل ڈیزاسٹر سے, جیسے آندھی طوفان زلزلے وغیرہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سزا دی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی تھی کہ جو صحابہ ہیں ان کے ہاتھوں سے ہی عذاب آئے گا. اس عذاب کی جو پیش خیمہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی ملک میں وہ منظم ہوں گے اور پھر وہ جہاد بالسیف کریں گے, تو یہ اس کا بیان ہے اصل میں. تو اس میں تو بہت تفصیل سے چونکہ لکھا جا چکا ہے ان اساتذہ کو, تو میں تو یہ کہوں گا آپ ان کو دوبارہ دیکھیے, لیکن اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے مودودی صاحب پہ تو ٹھیک ہے, بالکل آپ ان کی بات کو فالو کیجیے. نہیں, فار دی سیک آف آرگومنٹ میں کر رہا ہوں, مطلب ظاہر ہے میں نے ان کا بھی موقف پڑھا ہے. میں تو اس نا کہ اس پہ تو بہت تفصیل سے لکھا بولا جا چکا ہے. اس وقت تو میں اگر دوبارہ سے آیات کا تجزیہ کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. ابھی میں نے یہ سیریز ختم کی ہے اس میں یہ آیت ایک دفعہ پڑھائی ہے,
और मैंने आपको अर्ज किया कि हमी साहब की जो किताब मकामात में तावील की गलती का जो मजमून है वो इसी मौजू पे है। जी जी, उसको आप एक बार देखिए। ताबीर की नहीं, तावील की गलती, तावील की। अच्छा, तावील की गलती, वो मैंने जी जी। एक तो ताबीर की गलती जो उनकी है वो नहीं, वो तो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताब है, वो अलग है, वो भी जरूर पढ़े। लेकिन जो गांधी साहब का मजमून है वो तावील की गलती है और वो मकामात में है। जी, शुक्रिया। Thank you. So our next chat question asks, how do we know that the Prophet Muhammad, peace be upon him, wasn't born on the 12th of Rabi'ul Awwal, and why do we believe it? Who made this birth date possible? Because there is no authentic record. It's just many people have just come about to this date. Yes, we know that he died on this day, but there is no authentic record that says that he also was born on this day. There are so many other dates as well. So it's just that, just as I mean, like the Laylatul Qadr, it has become that it only comes on the 27th of Ramadan, and people forget that it can also come on the 21st and the 23rd and the 25th and the 29th. In a very similar way, it's just that people have come to this conclusion. It has no basis. All right. Thank you very much, Dr. Saleem. We'll take one more question, and then the remaining questions, inshallah, we'll take them in our next session. So, Rafia Khwaja, please go ahead. Dr. Shehzad, I just wanted to make a comment about dua. I heard some gentleman giving an explanation. जो मुझे समझ आई है दुआ की, this is your relationship with your maker. You can complain to Allah, you can plead with Allah, you can cry in front of God. So I was a little puzzled when the man talked about your faculties. जो मुझे समझ आई है, I just feel even if you don't have to complain to anyone in the world, but you can go in sajda and cry and even complain to God. Would you agree with me? Because I think बिल्कुल, मैं तो ये बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला से ताल्लुक तो हर शख्स का, हर इंसान का अपने लिहाज से होता है. Every person has his or her own styles of expression. तो वो style of expression जो है, that could be specific to a particular person. There's no one fixed style that has been prescribed. So there's no such thing. I can thank God, I can cry to God, I can complain to God, and of course, God connection है. That God connection can be done through so many different ways. Thank you, ji. That's just what I wanted to understand. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much, Dr. Saleem. We're almost on time, so we'll be ending our session here. Any concluding remarks? So inshallah, we'll see each other tomorrow, and let's call it a day, call it a night, in fact. Okay, Khuda Hafiz.